سچ اس رات کو جو میں نے اس سے دو وعدے لیے میں نے اس سے کہا تھا کہ میں تیری خاطر بول نہیں سکتا ہوں، اگر بولوں تو مجھے اپنے حضور سے دلیل غالب عطا فرما۔ یہ میں نے آپ کو پتا یہ دعا جو پڑھتا ہوں یہ اس وجہ سے پڑھتا ہوں، اسی وجہ سے یہ دعا پڑھتا ہوں کہ اگر مجھے تو اپنے حق میں بولنے کو کہے، میرا کوئی شوق نہیں ہے، تو پھر میری دلیل پہ کسی کو غالب نہ آنے دینا۔ یہ میں نے دعا مانگی۔ ایک اور دعا مانگی اس سے، اور وہ ساری اس طرح پرسنل کوئی بھی نہیں تھی، بالکل کوئی پرسنل دعا نہیں تھی۔ وہ اللہ میاں نے میرا خیال جس طرح وہ پوری ہوئی ایسی کوئی بھی نہیں پوری۔ سر آپ کو کیسے کس ٹائم پہ پتہ چلا کہ اللہ نے آپ کا ہاتھ تھام لیا ہے؟ جدا تو کبھی بھی نہیں رہا ہوں اس سے، بچپن سے ہی نہیں رہا ہوں، وہ بڑے سیریس غور و فکر کی عادت پڑی ہوئی تھی، مگر وہ عام طور پہ ظاہر نہیں ہوتی۔ ہاں دوسری جو میں نے اس سے دعا مانگی وہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ میں نے کہا کہ مجھے شہادت سے ہر چیز عطا کرنا، میں اس میڈنس کو نہیں جانا چاہتا، میں کوئی مجذوبیت نہیں مانگ رہا، میں ہوش و حواس سے ہر چیز طلب کر رہا ہوں تجھ سے، تو I don't want to، یعنی کہ میری زندگی میں کوئی ایسا لمحہ نہ آئے کہ میں سمجھوں کہ میں ایسی بات کر رہا ہوں جو کنفرم نہ ہو سکے یا کسی دوسرے پر کوئی یہ تجربہ جو واضح نہ ہو سکے۔ تو یہ جو بیسیکلی جو فلسفہ ہے نا، یہ میری اٹ موسٹ کلیئرٹی ہے، یعنی اس کے تین ہی نقطے ہیں۔ ایک میں نے اعتدال مانگا تھا، ایک ٹاپ پرائرٹی مانگی تھی، ایک ذکر و اذکار کا شوق مانگا تھا۔ یہ تینوں ابھی تک قائم ہیں۔ ذکر اذکار صاحب جو آپ کہہ رہے ہیں یہ کب ڈسکور کیا اور کیسے یہ جو یاد دیتے ہیں؟ ذکر اچانک نہیں ڈسکور ہوتا، جو تسبیحات جاتی نہیں نا، اور سب ہاں اس میں یہ تھا کہ چونکہ حضور کی حدیث میں نے پڑھا، بہت کچھ ہوا تھا اس سے پہلے، ایکیڈیمکس کافی کمپلیٹ ہے، تو اس میں نے حضور کی وہ حدیث مبارکہ دیکھی تھی کہ خدا سے اچھا گمان رکھو کیونکہ خدا تمہارا گمان تمہیں لوٹا دیتا ہے، تو میں نے اس پہ دوستی اور محبت کا گمان رکھا تھا شروع سے۔ تو میں نے جو پہلی تسبیح شروع کی تھی نا آیت الکرسی کے بعد، یا ولی ہو یا والی، یا ولی کی خالی یا ولی، تو میں بے تحاشا اس میں یا ولی کی تسبیح پڑھتا ہوں، ولایت کہ میرا اس کے ایک امید اور اس توقع پر کہ میں اس کو اپنا دوست، مددگار اور مولا سمجھوں گا، تو وہ بھی مجھے اپنا دوست سمجھے۔ اور آپ کو یاد ہے کہ پھر میں نے کبھی بیعت نہیں لی کسی سے، اس کی وجہ بھی یہی ہے کہ میں لوگوں کو دوستی کے رشتے سے دیکھتا، اس رشتے سے نہیں دیکھتا، کسی کو مطلب اس رشتے سے نہیں دیکھتا، ارادت کے رشتے سے نہیں دیکھتا۔ سو آئی پٹ آف دس تھنگ انٹائرلی۔ دوسری بات کہ انکوائری میں نہیں قید کرتا، چونکہ میرا پروسیجر یہ تھا کہ آپ جب مرید کرتے ہو تو آپ کسی کو قید کرتے ہو، تو میرا ارادہ یہ تھا کہ لوگ سوچیں، سمجھیں، غور کریں اور اپنے اللہ کی طرف آئیں، تو I left it open۔ آپ یہ کہہ سکتے ہو کہ جی میری بیعت اسی وجہ سے نہیں ہوئی کہ جہاں بھی میں بزرگوں کو دیکھنے جاتا تھا، دو چیزیں میرے ذہن میں تھی کہ کم تعلیم آپ کا مرشد نہیں ہو سکتا، وہ نہیں ہو سکتا، آپ کا استاد ہے، اور اعمال کی شدت جو ہے یہ قابل تسلیم نہیں ہے، معیار عقل ہے، غور و فکر ہے، سوچ ہے، اور جب تک آپ ادھر نہیں آپ یعنی جاتے، اگر اس کی کوئی اثر آپ کی زندگی میں نہیں ہے، تو میں آپ کو ایک اچھا مسلمان مان سکتا ہوں مگر آگہی والا نہیں مان سکتا۔ ابھی ہمارے پاس اپنے پاس ہزاروں مثالیں تھیں، ہمارے بزرگ بھی صبح اٹھتے رہے، تہجدوں میں، راتوں میں یعنی پڑھتے رہے سارا کچھ، مگر انہوں نے وہ ٹچ نہیں میں نے دیکھا نا جس کا میں کبھی یہ خدا کے بندے ضرور تھے، خدا سے ڈرتے بھی تھے، مگر وہ جو تھی نا انس اور بقا کی لائن میں نے ان میں نہیں دیکھی۔ اس لیے میرا خیال ہے کہ this is not the way to approach God. The approach is with love, with consideration، تاکہ وہ آپ کے قریب تر رہے، محبت رہے۔ تیسری بات یہ کہ لوگ بڑا پوچھتے ہیں، لوگوں کی جو نارملی
سب کانٹیننٹ میں جو خدا کی رسائی کے جتنے سمٹمز تھے غلط تھے، ایسا تھا نہیں. یعنی اللہ کا کہنا ایک تھا، اور الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، کہ خدا سب سے پہلا پہچان یہ ہے کہ آپ کے خوف اور غم کو دور کرتا ہے. جب سے میں اس سے وابستہ ہوا ہوں، لوکل پرابلم دیکھے ہیں مگر میں نے خوف اور حزن نہیں دیکھا. ایک ادھر ریفلیکس کا فیئر وہ تو آ جاتا ہے، اگر اچانک گاڑی کا جھٹکا تو آپ بھی اچھل کے پرے جا پڑیں گے، یہ ریفلیکس کے فیئر ہیں مگر تصوراتی فیئرز نہیں رہے. دوسری چیز یہ ہے کہ جب آپ نے انسان ہونے کا اس کے ساتھ عہد کر لیا اور آدمیت کے مقام کا تعین کر لیا، پھر یہ جن بھوت جادو اسیب میری زندگی سے نکل گئے. آپ دیکھتے ہو کہ میں جنوں کا قائل ہوں مگر یہ نہیں میں قائل کہ وہ آپ کو ڈیمیج کر کے نکل جائیں گے. اس کے لیے آپ کو اللہ کے بغیر ہو تو پھر اثر ہو جائے گا، اگر اللہ کے ساتھ ہو تو ان کا کوئی اثر نہیں آپ پر. بلکہ کبھی کبھی تو وہ کہتے ہیں نا، میں تو کوشش بھی نہیں کی کبھی ایسی، مگر دل کرتا ہے کہ کبھی کبھی جن بھوت سے قابو نہیں آ جائے. مجھے قابو کرنے کی ضرورت نہیں نہ رہتی. دیکھو جی، انسان سے بڑی طاقت کوئی ہے ہی نہیں ہے. یہ اگر قابو آ جائیں گے تو کیا کریں گے، نہیں آئیں گے تو کیا کریں گے.